جی السلام علیکم، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی مفتی حنیف قریشی صاحب جہلم پہنچے۔ یہ وہی ہوا جیسے مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے۔ تو بھائی مناظرہ تو ہوتا ہے دونوں پارٹیوں میں، جناب اعلیٰ شرائط طے ہوتی ہیں، پھر دونوں فریقین تیار ہوتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کا جواب مناظر ہوں گا۔ تو کیا یہ لوگوں کے آپ نے مائنڈ سیٹ صرف یوٹیوبروں کو راضی کرنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، صرف چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے کوئی دین مان بھی ہوتا ہے؟ آپ ڈالروں کے لیے، چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ محمد علی مرزا صاحب کا جواب گھر میں بیٹھ کر کتابیں کھولیں، جس طرح وہ اپنے سٹوڈنٹ کے سامنے کتابیں کھول کے جواب دیتا، آپ بھی بیٹھیں۔ آپ تو تقریروں میں کسی کو گمراہ کہہ دیتے، کبھی کسی کو کہتے، کبھی کسی کو کہتے، کبھی جوش خطابت میں آپ کے اپنے آپ کو نابے اعلیٰ کہتے ہیں، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا حنیف قریشی صاحب کو چاہیے کہ یہاں جوش نہیں چلتے مناظروں میں، وہ اپنے سٹوڈنٹ میں جو حوالے پیش کرتے ہیں آپ اس کے متبادل کتاب نکالیں جو آپ کے پاس پٹواری میں پڑا ہے، پنڈورا بکس کھولیں اور اسی لینگویج میں جواب دیں۔ مارے ان کی طرح انگلش تم بھی اسی لاجک سے جواب دیں۔ یہ کیا ہوا ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کبھی کسی کو گمراہ کر دینا، کبھی کسی کو گمراہ کہہ دینا، کبھی کسی کو۔ قریشی صاحب ایسے نہیں چلتا۔ آپ سڑکوں پہ جا کے پولیس کے 2 بندے ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے، رستے میں 2-4 بندے کھڑے کر لیے اور کہے کہ ہمیں اندر بلایا جائے، یہ بلایا جائے۔ مناظرہ تو ہوتا ہے کہ دوسرا فریق بھی مطمئن ہو۔ تو آپ جناب دونوں طرف سے ٹائم لیں اور مناظرہ کریں بیٹھ کے۔ یہ کیا ہوا کہ کسی کے دروازے کے آ کر کہہ دینا، مہینہ پورا ٹیلا لگے رہنا یوٹیوب پہ، وہ جناب جی کہ میں ٹائم لے لیا ہے، وہ کہتا میں نے دیا نہیں ٹائم، پھر کہتے ہم نے ٹائم نہیں لیا۔ یہ ساری باتیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آپ کے تو اپنے لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ آپ کے کتنے علماء کرام اہل سنت والجماعت بریلوی کے جنہوں نے آپ پہ اٹیک کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرائیں کہ آپ ان کے نمائندہ ہیں۔ آپ مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی کے نمائندہ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا سب کو چاہیے کہ اس طرح سڑکوں پہ جا کر کبھی کسی کے مسلک کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو آپ بچوں کو اس طرح لڑائیں گے، لوگوں میں یہ پھیلائیں گے کہ بس جی وہ مرزا بھاگ گیا، مرزا کہے گا یہ قریشی صاحب بول گئے۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں علماء کا ہوتا۔ المناظر جو ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں، جماعتیں ان کو کھڑا کرتی ہیں کہ ہماری طرف سے یہ مناظر ہے، دوسری طرف سے۔ اب آپ کی جماعت والی تو آپ کو اپنا نہیں مانتے، جب سے آپ نے صحابہ کی توہین کی ہے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، تو آپ کیسے ڈکلیئر کریں گے کہ میں اس مسلک سے ہوں؟ لہٰذا یہ آپ اس آگ سے باہر رہیں۔ آپ جوش خطابت صرف ٹی وی پہ دکھایا کریں، گھروں میں دکھایا کریں۔ باقی حکومت کو چاہیے کہ جو بھی اس طرح روڈ پہ آ کے کرے، بلکہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ کسی کے دروازے کے آ کے جا کے اس طرح کرنا، یہ تو پھر شر کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ وہ اگر جواب دیتے ہیں ویڈیو میں، آپ بھی ویڈیو میں جواب دیں۔ یہ بہترین سٹیج ہے آپ کے ساتھ، پلیٹ فارم ہے، ادھر سے وہ پتہ چلے، عوام فیصلہ کرے کہ کس کے پاس اچھے دلائل ہیں۔ تو لہٰذا پڑھے لکھے لوگوں کا اب جو سٹیج ہے، یہ سامنے بیٹھ کے مناظرے کرنے والے دور گزر گئے۔ وہ میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو، آپ بھی اپنے جواب میں، آپ کے پاس قوی دلائل ہیں تو جواب دیں ان کا۔ تو یہ کیا روزانہ یوٹیوب پہ چکر لگائیں اور پھر سوشل میڈیا پہ ہنگامے کھڑا کر دیں؟ میں سارے دوستوں کو اپیل کروں گا کہ اپنے اپنے جتنے آپ کے مناظر ہیں ان کو کہیں کہ وہ یوٹیوب فیس بک پہ ویڈیو ڈالے، یہی بہترین جواب ہے۔ تھینک یو۔ لہٰذا یہ ایک سب پروپیگنڈا ہے، عوامی اہل سنت سے باخبر رہیں۔ صرف اور صرف حنیف قریشی عوامی اہل سنت کی توجہات چاہ رہا ہے، چونکہ اس نے جو پیچھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین گستاخی کی، عوامی اہل سنت سے کی طرف سے اسے ایک سخت ریاکشن ملا، اسے ریجیکٹ کیا گیا، اس کے پروگرام منسوخ ہوئے۔ تو یہ اس نے ملی بھگت سے اس اویس ربانی نامی رافضی نظریات کے حامل شخص کو دوبارہ سے کہا کہ کسی ذریعے مجھے دوبارہ سے عوامی اہل سنت کی نظروں میں کچھ اس طرح کا ماحول کریٹ کر تاکہ مجھے دوبارہ سے میرے پروگرام وغیرہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کا ماحول بنایا گیا، وگرنہ حنیف قریشی کو میں نے پہلے بولا تھا کہ اس کا کوئی ایک بیان، کوئی ایک کلپ مرزا جیلمی کے جواب میں آج تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ مرزا جیلمی جو اس پر اعتراضات کرے گا، یہ کیا جواب دے گا؟ اس نے آج تک تو اس کا کوئی جواب دیا نہیں۔ فی البدی یہ اس کو کیا جواب دے گا؟ تو لہٰذا یہ سارا پروپیگنڈا ہے، اور یہ اویس ربانی نامی شخص جو کہ محض اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے، ویوز کے لیے اس طرح کی اس نے حرکتیں کی ہیں، مگر اب اس کو مشکل ہو جائے گا اپنا دفاع کرنا، اپنے چینل کو چلانا اور اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے آپ کو فیمس کرنا۔ اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں مشکل ہو جائے گا۔ ادارے بھی نوٹ کریں
یہ شخص جس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر رہا ہے، جس طرح کا ماحول یہ بنا رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو پکڑا جائے۔ اگر اس نے مناظرہ کروانا تھا تو دونوں کے مابین یہ پہلے طے کرواتا کہ مناظرہ ہونا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، یہ یک طرف اس نے کارروائی کی، اپنی طرف سے اعلان کیا، اگرچہ ان کی میٹنگ تھی مگر یک طرف اس لیے کی تاکہ عوام مزید ایک جو ہے وہ شش و پنج میں پڑ جائے اور مزید ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہو جائے، یہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے